السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ کے پی پولیس کانسٹیبل کا جو ایٹا کا پاسٹ پیپر تھا جو کہ 13/10/2019 کو ہوا تھا، اس کے پیپر اے کے جو ہے وہ 20 MCQs ہم نے سالو کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے پیپر بی کی طرف، جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ 80 MCQs ہیں، جن کو پاس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دونوں پیپر اے اور پیپر بی دونوں حصوں کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے لیے پاس کرنا ضروری ہے۔ چلتے ہیں پیپر بی کے پہلے سوال کی طرف۔ تو پہلا کوسچن یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 سے لے کر ڈیش تک پاکستان پر حکومت کی۔ تو جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ 1977 سے لے کر 1988 تک جو ہے ملک کے صدر رہے تھے، اور 88 میں جب ان کا جو ہے وہ پلین کریش ہوا تھا، اور ان کی وفات کے بعد تک، مطلب ان کی وفات تک جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کرتے رہے۔ دوسرا کویسچن اس طرح آپ کے پاس ہے، پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، اس دن کو ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان سوال ہے یوم تکبیر کے حوالے سے۔ تیسرا سوال آپ کے پاس ہے، دا سرونٹ ڈیش لاسٹ نائٹ آفٹر یہ کوئرل ود ہز مسٹریس، ٹھیک ہے۔ دا سرونٹ لیفٹ آئے گا یہاں پر، جو رائٹ آنسر ہے وہ بی آپ کے پاس ہے، لیفٹ۔ فورتھ ون کویسچن آپ کے پاس ہے، if she is not interested we will dash the proposal abandon the proposal آئے گا۔ اس کے بعد کویسچن آپ کے پاس ہے، نعم العبد کس نبی کا لقب ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب ہے نعم العبد۔ نیلی آنکھیں صفت کی کون سی قسم ہے؟ نیلی آنکھیں صفت کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بی ہے، صفت ذاتی۔ کویسچن نمبر 7 آپ کے پاس ہے، F-17 تھنڈر لڑاکا ہوائی جہاز پاکستان نے ڈیش کے ساتھ مل کر بنایا۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ڈی ہے آپ کے پاس، چین۔ نیکسٹ کویسچن ہے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت طالب نے، اے اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد 9 کویسچن ہے، چوز دا کریکٹ سینٹینس۔ تو یہ چاروں کے چاروں آپ ریڈ کر لیں، اس میں سے میں آپ کو کریکٹ آنسر بتا دیتا ہوں، وہ ہے بی، ہی از نو سونر ہرڈ دا نیوز دین ہی ویپٹ الاؤڈ۔ 10th کویسچن آپ کے پاس ہے، وہ بیماری ڈیش وہ بیماری ہے جس میں ڈائلائسس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائلائسس کب کی جاتی ہے؟ جب کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، جب بالکل وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں، تب پھر اس کا ایک علاج ہوتا ہے، وہ ہے ڈائلائسس، ٹھیک ہے۔ اچھا 11th آپ کے پاس کویسچن ہے، مینی ٹریولرز گو ڈیش دا کاز وے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر اکراس یوز ہوگا، یہ پریپوزیشن ہے اکراس، اور کاز وے کہتے ہیں جو سڑک کے کنارے جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے، جسے ہم فٹ پاتھ بھی کہتے ہیں، اسے کاز وے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہی آپ کے پاس کویسچن ہے، دا ایکسرسائز ڈیش ہز ہیلتھ ڈیش، دی ایکسرسائز کیپٹ ہز ہیلتھ اپ، ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن آپ کے پاس ہے، حضرت شعیب کی قوم پر عذاب نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ جو ہے وہ کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے، تو اس کا رائٹ آنسر آپ کے پاس اے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام بتائیں، تو اس کا رائٹ آنسر اے ہے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15th کویسچن آپ کے پاس ہے، جس کو طعنہ دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اردو کا کویسچن ہے آپ کے پاس، تو اسے مطعون کہا جاتا ہے، D1 از رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ گلشن فلک کون سا مرکب ہے؟ گلشن فلک، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس اے ہے، مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہی نیکسٹ کویسچن آپ کے پاس ہے، جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو جوش ملی آبادی کا اصل نام B1 از رائٹ آنسر، شبیر حسن خان تھا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے، انسانی بدوباش کے حوالے سے ڈیش پاکستان کا قدیم علاقہ ہے؟ تو رائٹ آنسر جو آپ کے پاس ہے وہ سندھ ہے، بی۔ پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ ڈیش میں رہتا ہے؟
ٹھیک ہے، تو پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ دیہات میں رہتا ہے۔ تقسیم بنگال کا واقعہ کب پیش آیا؟ 1905 میں پیش آیا، تو رائٹ آنسر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈی ہے۔ 21st کویسچن آپ کے پاس ہے، ڈیش دا سویٹ امانگ دا چلڈرن، گیو اوے دا سویٹ امانگ دا چلڈرن، رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس۔ 22nd ہی آسکڈ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، تو اس کا جو کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ ہوگی ہی آسکڈ اف ہی ہیڈ ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویسچن آپ کے پاس ہے، کس جنگ میں نو مسلموں کی بد نظمی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتشر ہو گئے تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے، غزوہ حنین۔ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ تو رائٹ آنسر از اے، 6 ارکان ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت کون سا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا؟ بنو خزاعہ، ٹھیک ہے، رائٹ آنسر جو ہے وہ اے ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے، ایسا جملہ جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے کیا کہلاتا ہے؟ تو جملہ معرفہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہی، محض، تو کون سے حروف ہیں؟ تو کویسچن نمبر 27 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ڈی ہے، حروف تخصیص۔ اس کے بعد کویسچن آپ کے پاس ہے، ایک نارمل انسان میں ڈیش لیٹر خون ہوتا ہے؟ تو رائٹ آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس 5 ہے، 5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ 29 کویسچن ہے، دودھ کا تقریباً ڈیش فیصد حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو رائٹ آنسر جو ہے آپ کے پاس وہ ڈی ہے، 80% حصہ جو ہے وہ دودھ کا پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری رسول کون تھے؟ تو بنی اسرائیل کے سب سے آخری رسول جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اچھا، 1916 میں لکھنؤ میں ڈیش نے ہندو مسلم کو متحد کر کے لکھنؤ معاہدہ کروایا، جس کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا، تو کون تھے وہ؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت جبکہ جنوب میں ڈیش واقع ہے؟ بحیرہ عرب۔ 30واں کویسچن آپ کے پاس ہے، 36واں، لیٹ اس گو بوٹنگ، اس کا جو کریکٹ پیسو وائس ہوگا، ایکٹیو وائس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ اٹ از سجیسٹڈ دیٹ وی شوڈ گو بوٹنگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہی 37 آپ کے پاس ہے، دا کار انوالوڈ ان دا ایکسیڈنٹ واز ٹوڈ اوے بائی دا پولیس اے وائل اگو۔ 38 آپ کے پاس ہے، وی سیٹ ٹو ورک ایٹ ونس آفٹر وی، تو رائٹ آنسر یہاں پہ آپ کے پاس ہے ایگریڈ، ٹھیک ہے، وی ایگریڈ آن دا پلان۔ یہود کس فرشتے کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے؟ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن تھے۔ نیکسٹ کویسچن آپ کے پاس ہے، غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ جب کسی شعر میں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو ڈیش کہلاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ یو اے ای کا دارالخلافہ کیا ہے یا پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو ابوظہبی جو ہے وہ یو اے ای کا دارالخلافہ یا کیپٹل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ڈیش دنیائے اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے؟ تو آبادی کے لحاظ سے عالم اسلام میں جو ہے وہ انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایریا وائز جو ہے وہ عالم اسلام میں تاجکستان جو ہے وہ سب سے بڑا ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں ڈیش ریاست کی کوئی فوج نہیں ہے؟ تو آئس لینڈ جو ہے وہ ایسی ریاست ہے جس کی کوئی فوج نہیں ہے۔ 1945 اور 46 کے انتخابات میں مرکزی اسمبلی کی نشستوں میں جو سیٹیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں ان میں سے ڈیش فیصد مسلمانوں نے جیت لیں؟ تو 100% ہی جو ہے وہ مسلمانوں نے جیت لی تھی، جتنی بھی نشستیں مسلمانوں کے لیے تھی تو وہ ساری کی ساری انہوں نے جو ہے وہ جیت لی تھی۔ چوز دا ورڈ اپوزٹ ان میننگ ٹو پیریلس، ٹھیک ہے، تو پیریلس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، اور سیم اس طرح اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہوگا وہ سیف ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن آپ کے پاس ہے،
ہی ڈیش ہر دیٹ شی وڈ پاس دا ایگزام، تو انشور ہوگا، ٹھیک ہے، ہی انشورڈ۔ محاورہ محاورہ نہیں، محاصرہ بنو قریظہ میں محصور یہودیوں نے کس صحابی کو اپنا حاکم بنایا؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ پردے کا حکم کس سورہ میں دیا گیا؟ تو سورۃ احزاب میں جو ہے وہ پردے کا حکم دیا گیا۔ سیم اسی طرح سے یہ سنابل کے معنی کیا ہیں؟ سنابل کے معنی جو ہے وہ خوشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عثمان نے پیاسے کو پانی پلایا، جملے میں علامت فاعل بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ فاعل کا نہیں پوچھ رہا، وہ علامت فاعل پوچھ رہا ہے، تو علامت فاعل جو ہے وہ آپ کے پاس نے ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس ہے، ذنبم کی جمع ڈیش ہے، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ذنوب ہے۔ اچھا، پاکستان کی آزادی کے بعد ڈیش میں بھارت نے بغیر پیشگی اطلاع پاکستان کا پانی بند کر، تو کب پانی بند کیا تھا بھارت نے بغیر بتائے آزادی کے بعد؟ تو 1948 میں، ٹھیک ہے، A1 از دا رائٹ آنسر۔ اچھا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جولائی ڈیش میں 2019 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، تو 22 جولائی 2019 کو۔ اسی طرح ہی ڈیش 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو بھارت میں ضم کر دیا، تو 5 اگست 2019 کو، ٹھیک ہے۔ سیم اس طرح ہی 2019 کے عالمی کرکٹ کپ کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے ڈیش کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، تو کس کو شکست دی تھی نیوزی لینڈ نے؟ بھارت کو۔ چوز دا کریکٹ اسپیلنگ، تو نمونیا جو ہے اس میں پی سائلنٹ ہوتا ہے، تو A1 جو ہے وہ آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے۔ 59 آپ کے پاس کوشچن ہے، وی ڈیش ٹیک کیئر آف آور پیرنٹس وین دے آر اولڈ، وی آٹ ٹو ٹیک کیئر آف آور پیرنٹس، ٹھیک ہے۔ چوز دا کریکٹ ون، تو اس میں D1 جو ہے وہ رائٹ ہے، ہی ڈریسز ایز ہیز فرینڈز ڈز۔ اچھا، درج ذیل میں سے کس آیات کے آپس میں اختلافات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے؟ تو یہ A1 ہے، اور اس میں سے آیات جو ہے وہ کچھ بلر ہے، تو اس کو میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن آپ کے پاس ہے، شی سیڈ ٹو می مے یو سکسیڈ ان یور لائف، اس کا جو ہم انڈائریکٹ بنائیں گے وہ یہ بنائیں گے، شی پریڈ فار می دیٹ آئی مائٹ سکسیڈ ان مائی لائف۔ چوز دا ورڈ نیئرسٹ ان میننگس ٹو انگرینڈ، ٹھیک ہے، اس کا سینونیم آپ سے پوچھ رہا ہے، تو اس کا سینونیم ہے آپ کے پاس ڈیپ روٹڈ۔ 64 کوشچن آپ کے پاس ہے، ہی ہیز ناٹ ریٹن ٹو می فار مینی منتھس، ٹھیک ہے۔ 65 کوشچن آپ کے پاس ہے، تمہارے لیے پالکوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے نہیں بنائے، ٹھیک ہے، تو بیٹے اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے۔ مومنین کو کس غزوہ میں خوب آزمایا گیا؟ تو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں، اس میں خوب آزمایا گیا۔ اس کے بعد کوشچن آپ کے پاس ہے، کون سا لفظ جو ہے وہ مؤنث بولا جاتا ہے؟ تو بات جو ہے وہ مؤنث بولی جاتی ہے۔ لفظ زمانہ جو ہے کی اصل جمع کیا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آزمینہ ہے، ٹھیک ہے، C جو آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے، تقسیم ہند کے وقت کشمیر ایک شاہی ریاست تھی جس پر ایک ڈیش حکمران کی حکومت تھی، تو سکھ حکمران کی حکومت تھی۔ پاکستانی معیشت بنیادی طور پر ایک ڈیش معیشت ہے، ٹھیک ہے، تو زرعی معیشت ہے، ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے پاکستان۔ مندرجہ ذیل میں ڈیش پاکستان سے شرح خواندگی میں آگے ہے، سری لنکا بھی آگے ہے کافی، بھارت بھی، چین بھی، تو مندرجہ بالا تمام جو ہے وہ پاکستان سے آگے ہیں۔ 72واں کوشچن آپ کے پاس ہے، چوز دا کریکٹ اسپیلنگ، تو سی شور جو ہے وہ آپ کے پاس B1 جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے۔ 73 کوشچن آپ کے پاس ہے، شی ول ہیو انوائٹڈ دیم، اس کا جو کریکٹ وائس بنے گی وہ B والا جو ہے وہ کریکٹ ون ہے، they will have been invited by her، ٹھیک ہے۔ 74 کوشچن آپ کے پاس ہے، مستورہ کے معنی ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو A جو ہے وہ آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہے۔
نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس ہے جداد کے معنی ہے لوہا، ٹھیک ہے، D1 جو ہے آپ کے پاس رائٹ کویشچن ہے۔ 76 آپ کے پاس ہے نماز کی شرائط کتنی ہیں، تو رائٹ آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس B ہے 6۔ ایسا جملہ جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے کیا کہلاتا ہے، تو یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ جو کویشچن ہے وہ ریپیٹ ہوا پڑا ہے، جملہ معرفہ۔ کوہکن کس لوک داستان کا کردار ہے، تو شیریں فرہاد۔ ایک ایسا شہر ہے جس کا کچھ حصہ ایشیا اور کچھ حصہ یورپ میں ہے، تو استنبول کا جو شہر ہے، ترکی کا جو شہر ہے استنبول، وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایشیا میں اور کچھ حصہ یورپ میں ہے، ٹھیک ہے۔ آخری کویشچن آپ کے پاس ہے دنیا میں ڈیش ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ گندم پیدا کی جاتی ہے، تو وہ چائنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور یہ پیپر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔